میں خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اے لوگوں کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، ان کا چہرہ روشن ہوگا، حساس بساس ہو کر آئیں گے، اور کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، جن کے چہرے پہ گرد پڑے ہوں گے، جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہے ہوں گے، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی لوگ ہیں جو بدکار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں خوبصورتی ضرور استعمال کیجئے، خوبصورتی کے لیے زینت ضرور کیجئے، لیکن کل قیامت کے دن کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ کل قیامت کے دن بھی ہمارا چہرہ روشن ہو کر آئے۔ دنیا کی تیاری دنیا ہی میں ختم، لیکن ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے تو آخرت کی بھی کرنی ہے کہ جہاں ہمارا چہرہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے، سامنے ہم بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں، پیش کیے جائیں، رب کی عدالتوں میں ہمیں کھڑا کیا جائے، تو اس دن ہمارا چہرہ صاف ہو، اس دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے، دنیا میں خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے سلمان خان کو آئیڈیل بنا لیا، شاہ رخ خان کو آئیڈیل بنا لیا، عامر خان کو آئیڈیل بنا لیا، نہ جانے بالی ووڈ کے کتنے ایسے ہیرو اور ہیروئن کو ہم نے فالو کر لیا، لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا۔ اگر ہمیں آئیڈیل ماننا ہی ہے تو ابو بکر کو مانیے، عثمان غنی کو مانیے، حضرت عمر فاروق کو مانیے میرے بھائیوں، تبھی ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن چمکتا دمکتا آئے گا۔ دیگر مذہبوں میں آج بھی یہ بات ہے، دنیا میں آج بھی کالے اور گورے کا جھگڑا ہے کہ جب کوئی کالا ہے تو ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بلال ہے جب ایمان لیا ہے، کافروں کو پتا چلا کہ بلال ایمان لیا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالے، بلال غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت بلال موقع آتا ہے اسلام لے آتا ہے، لوگوں کافروں کو پتا چلا تو بلال کے پاس آئے، بلال سے کہا بلال تم ایمان چھوڑ دو، تم اسلام چھوڑ دو۔ بلال نے کہا میں نے ایمان لے آیا ہے ایک اللہ کے اوپر اور میں مر جانا قبول کر لوں گا لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بلال کالے صحابی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عرب والوں نے کیا کیا، کفار والوں نے کیا کیا، کافروں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے جو بچے ان کو جنجیر پکڑا دیے گئے، ان کو رسی پکڑا دیے گئے اور رسی میں پھانس بنا کر رسی کو گرا لگا کے بلال کے گلے میں ڈال دیے گئے اور ان رسی کو بچے کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور ان بچوں سے کہا گیا کہ تم بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں تیز دھوپ میں، جب دھوپ تیز ہو اور ریت بالکل گرم ہو جائے، تپتے ہوئے صحرا میں بلال کو کھینچو، بلال سے کہلاؤ کہ تم ایمان چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، بلال کو ایسا کیا بھی گیا، بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا گیا اور بچوں کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیے گئے، بلال کو کھینچ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بلال تم ایمان چھوڑ دو۔ بلال یہی کہتے احد، بلال یہ کہتے احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ اتنی بڑی مصیبت، بلال کو پریشان کیا جا رہا ہے، بلال کو سزائیں دی جا رہی ہے، لیکن بلال کا ایمان اتنا مضبوط ہے، بلال کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، وہ جملہ ہے احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، ایک ہی اللہ پر ایمان رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال بلال غلام ہے، لیکن خانہ کعبہ کی ذمہ داری بلال کو دی جا رہی ہے، آزاد دینے کی ذمہ داری بلال کو سونپی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پوسٹ اگر کسی مذہب میں مل رہی ہے تو اسلام میں مل رہی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کون کس مقام پر ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کون کس پوسٹ پر کس ڈگری پر ہے، اسلام میں سب مانوتا کو آزادی ملی ہے، اسلام نے یہ کہا کہ سب کو اپنی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، لہذا کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ اگر کوئی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر امامت کا حق رکھتا ہے، اگر کرسی سنبھالنے کا حق رکھتا ہے، اگر کرسی سنبھالنے کے اندر اس کے اندر اگر طاقت ہو، اس کے اندر پاور ہو، تو نہیں دیکھا جائے گا کہ
وہ انسان کالا ہے وہ انسان گورا ہے. اللہ کے رسول سب سے بڑے بادشاہ تھے. اللہ کے رسول دونوں جہاں کے آپ کو اللہ رب العالمین رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن اللہ کے رسول ایک سفر میں نکلے ہوئے ہیں, صحابہ موجود ہے, سفر کی تیاری میں پکنک منانا شروع کر دیے. راستے میں کھانا پکانے کی باری آئی, ذمہ داری آئی کہ اب راستے میں کھانا پکایا جائے. یہاں سے سلیگوڑی چلنا ہے, یہاں سے آسام چلنا ہے, بیچ میں بھوک لگی ہے, اب یہاں کھانا تیار کیا جائے. صحابہ کرام نے آپس میں اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لی. کسی صحابہ نے کام بکری ذبح کریں گے, کسی نے کام بکری ذبح کر کے کھال اداڑیں گے, کسی نے کام گوشت کو بوٹی بوٹی کریں گے, کسی نے کہا گوشت پکانے کی ذمہ داری ہم لیں گے, کسی نے کہا کہ ہم چولہا پھونکیں گے, کسی نے کہا کہ ہم سبزی بنائیں گے, کسی نے کہا ہم گوشت بنائیں گے, گوشت پکائیں گے, روٹی بنائیں گے, کسی نے کہا آٹا گوندیں گے. سب نے اپنی اپنی ذمہ داری لے لی ہے. میرے بھائیوں قربان جاؤ ایسے نبی پر, قربان جائیے ایسے بادشاہ پر. سب نے اپنی اپنی ذمہ داری لے لی ہے. ایک کام بچ کے رہ گیا ہے جو اللہ کے نبی کو یاد ہے. صحابہ یہ سمجھ لیے کہ ہم نے سب کام اپنے اپنے ذمے میں لے لیا ہے. میرے بھائیو اللہ کے رسول نے کہا صحابیوں, او میرے صحابہ سنو, تم نے آپس میں اپنے اپنے کام کی ذمہ داری لے لی ہے. کوئی کہتا ہے سالن پکائے, کوئی کہتا ہے چولہا پھونکے, لیکن ایک کام بچ کے رہ گیا ہے جو میں کروں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گوشت بنانے کی ذمہ داری لے لی, کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آٹا گوندنے کی ذمہ داری لے لی. اللہ کے رسول کام آخر کیا بچ گیا جو آپ لینا چاہتے ہیں؟ سب کام تو ہم نے آپس میں بانٹ لیا ہے, کوئی کام بچا ہی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام بچا ہے, وہ کام یہ کہ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا, جنگلوں سے لکڑیاں چن چن کر لانا, یہ کام بچ گیا جو میں کروں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم خدام ہی یہ کام کر لیں گے, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, او میرے صحابہ سنو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں میں, ان صحابہ کی ٹولیوں میں, ان صحابہ کی جماعت میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھوں, میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھوں. نہیں, تم نے بھی کام کی ذمہ داریاں لی ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ کام کی ذمہ داری لو. اس لیے اللہ کے رسول نے لکڑی لانے کی ذمہ داری لی ہے. کہا کہ ہم جنگلوں سے لکڑیاں چن کر لائیں گے, لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں گے. میرے بھائیوں آج کے وقت میں, موجودہ دور میں, کیا کوئی یہ اونچی پوسٹ پر رہنے والے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ چھوٹا بن ہی نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری. غور کیجئے, ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس نسل سے, کون کس خاندان سے ہے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسے ایسے مقدمے آتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں اگر بڑے خاندان کا کوئی آدمی گناہ کر لے تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے, لیکن چھوٹی ذات کے لوگ, چھوٹے خاندان کے لوگ, چھوٹے پریوار کے لوگ اگر غلطی کر دیں, چھوٹی فیملی کے لوگ غلطی کر دیں تو انہیں سزا دی جاتی ہے. ایک ایسا موقع آیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں, کہ قریش میں ایک عورت نے چوری کر لی تھی. قریش میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی, مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس درج ہوا. آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر کوئی چوری کرے, شریعت کہتی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اگر اسلامی ممالک ہے, شریعت ہی کہتی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. قریش میں کھلبلی مچ گئے کہ یہ عورت قریش کی ہے, یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی, قریش کی ناک کٹ جائے گی, قریش کی ناک کٹ جائے گی, کان کٹ جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی سے معافی مانگ لے, بہتر ہے کہ اللہ کے رسول سے معافی کروا لے. میرے بھائیو
قریش والوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کے جو سب سے چاہتے ہیں، اللہ کے رسول جس کی بات سب سے زیادہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے جو بات یہ کھل کر کوئی بیان کر سکتا ہے اس کو تیار کیا جائے۔ لسٹ میں نام آیا اسامہ بن زید۔ کہا اے اسامہ جاؤ نبی اکرم کے پاس جاؤ اور اللہ کے نبی سے کہو کہ قریش کی عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر یہ چوری کر لے، اگر چوری کے بدلے ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی، قریش کی ناک کٹ جائے گی، قریش کا کان کٹ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سننا تھا اللہ کے نبی کا۔ اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے۔ جب یہ بات سنے تو اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا اسامہ بن زید کیا تم اللہ کے ایک حد کو مٹانے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے ایک متعین کیے ہوئے سزا کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو؟ اے اسامہ اس سے پہلے بھی لوگ آئے اور اس لیے وہ برباد ہو گئے، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے۔ جب بڑا خاندان کا کوئی کیس آتا، بڑا خاندان کا کوئی مقدمہ آتا، اس کو یوں ہی معاف کر دیا جاتا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، لیکن کوئی غریب گھرانے سے آیا، غریب طبقے سے آیا، اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، اس لیے برباد ہوئے، اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ جب ان کے یہاں کوئی بڑے خاندان کے لوگ آتے ان کو معاف کر دیا جاتا، چھوٹے لوگ آتے، غریب لوگ آتے ان کو سزا دی جاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اسامہ تم اس کی فریاد لے کے آئے ہو، سنو کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آئے لوگوں سنیے فیصلہ کرنے والے اگر کوئی قاضی ہے، میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے کہا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا بھی اگر چوری کرے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری میں پکڑے جائیں تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ یہ شریعت ہے۔ شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون کس کی بیٹی ہے، شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون کہاں کے رہنے والے ہیں، شریعت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون بادشاہ کا بیٹا ہے، پردھان منتری کا بیٹا ہے۔ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ انصاف کا معیار ایک ہو، شریعت یہ دیکھتی ہے کہ انصاف کا ترازو ایک ہو، پیمانہ ایک ہو، سب کو ایک میزان میں رکھے جائیں، سب کا پلڑا ایک ہی ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے لوگوں کوئی اسلام کی نظر میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا۔ آئیے میں آپ کو مصر کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا عمر بن الاس۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ مصر کا گورنر تھا، مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا مصر کے گورنر کا بیٹا اور مصری لڑکا، مصر کا رہنے والا ایک بچہ آپس میں یہ طے کرتا ہے کہ میرا بیٹا اور مصری یعنی مصر کے بچے، مصر کا رہنے والا آپس میں گھڑ سواری کریں، گھوڑا دوڑ کا مقابلہ کریں، دیکھیں کہ کون جیتتا ہے، کس کا گھوڑا آگے آگے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں بادشاہ کا بیٹا اور ایک عام آدمی کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا اور ایک عوام کا بیٹا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہے، گھوڑ سواری کرتا ہے اور دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اتنے میں اس عام آدمی کا بچہ، مصری بچہ کا گھوڑا آگے آگے جا رہا ہے، آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں گورنر کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ دیکھا نہیں گیا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرا گھوڑا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے عام آدمی کے بچے کو مار دیا، اس یہودی بچے کو مار دیا، اس مصری بچے کو مار دیا اور یہ کہہ دیا میرا باپ یہاں کا گورنر ہے، میرا باپ اس ملک کا بادشاہ ہے اور میرے باپ کے آگے کسی کے نہیں چلتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے آگے چلو۔ اس لیے انہوں نے عام آدمی کو مار دیا، یعنی پبلک کو مار دیا، میرے بھائیوں جنتا کو مار دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہاں چلتی ہے اگر تو کسی کی تو میرے باپ کی چلتی ہے، یہاں اگر کسی کی حکومت ہے تو میرے باپ کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے آگے گھوڑا دوڑا لو۔ میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ملک میں؟ میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے شکایت کر دی،
उन्होंने शिकायत कर दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हजरत उमर फारूक से शिकायत कर दी कि मिस्र का गवर्नर है, उनके बेटे ने नाजायज थप्पड़ मारा है, घोड़ा दौड़ का मुकाबला होता है, मेरा घोड़ा आगे बढ़ता है, उन्होंने इसलिए मुझे मार दिया क्योंकि वो सोचता है कि मेरे बाप की यहाँ हुकूमत चलती है, मेरे बाप की यहाँ जुर्रत है, मेरे बाप के आगे यहाँ किसी की नहीं चलती, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मिस्री बच्चे को भी बुलाया और अमर बिन अलास को भी बुलाया और उनके बेटे को भी मदीने में बुलाया और सामने पूछा, बताओ तुमने इसको क्यों मारा, क्या तुमने इसको मारा? उससे भी पूछ रहा क्या हकीकत में तुमको इसने मारा और मारा तो किस लिए मारा? जवाब था कि वो जुर्रत दिखा रहे थे, पावर दिखा रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। हजरत उमर ने उसी वक्त फैसला कर दिया, आम जनता के हक में फैसला कर दिया, पब्लिक के हाथ में फैसला कर दिया, पब्लिक के पक्ष में फैसला कर दिया। क्या है मिस्री बच्चा, आम आदमी, गवर्नर का बेटा है अलग बात है, गवर्नर का बेटा है अलग जगह पर है, लेकिन तुमको नाजायज थप्पड़ मारा है। लिहाजा इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है, अगर कोई किसी को नाजायज थप्पड़ मारे तो जितना स्पीड से मारा हो, जितना जोर से मारा हो, तुम भी उसको उतनी ही जोर से मार लो, शरीयत ये कहती है। और हजरत उमर फारूक ने बादशाह के बेटे को मरवा दिया, पिटवा दिया, गवर्नर का बेटा है मार दिया। उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा कि लोगों ये इनके बेटे की गलती नहीं है, ये बादशाह के बेटे की गलती है, ये प्रधानमंत्री के बेटे की गलती है, ये चीफ मिनिस्टर के बेटे की गलती है, ये मुखिया के बेटे की गलती है, उनके बाप की भी गलती है, सिर्फ उनके बेटे की नहीं। अगर उनके बाप ने उनको सही तरबियत दी होती, अगर के बाप ने उनको समझाया होता कि यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं वजीर आला हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, नहीं देखा जाएगा, कानून सबके लिए बराबर है, अगर ये कहा जाता, उनके बेटे को ये डर नहीं सताता, तो ऐसा वो नहीं करते मेरे भाइयों। और ये भी कहा गया इनके बेटे के साथ साथ इनके बाप को भी थप्पड़ मारो। मेरे प्यारे साथियों, लोग परेशान हो गए, क्या वजह है कि बेटा ने गलत किया और बेटे को सजा मिल गई, बाप को क्यों मारा जा रहा है? हजरत उमर कहते हैं इनके बाप की पावर की वजह से इनके बेटे ने इसको थप्पड़ मारा। मेरे भाइयों देख लीजिए, समाज के अंदर कोई मुखिया का बेटा है, कोई सरपंच का बेटा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, कोई कुछ है, अगर पोस्ट पर है तो जेलों के सलाखों में बंद नहीं है। और बेचारा मुनव्वर जमा जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जिनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी किया गया, मेरे भाइयों इल्जाम लगा कर और ये कहा गया कि ये भड़काऊ बयान दे रहे थे, इल्जाम लगाया गया कि ये भेदभाव फैला रहे थे, ये नफरती थे, ये आतंकवाद थे। मेरे भाइयों आज तक किसी भी लेक्चर में, आज तक उनके किसी भी भाषण में किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये अंधा कानून ये देश में मेरे भाइयों ये हमें और आपको जुदाई नहीं पैदा कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, ये आपस में इंतशार नहीं फैला रहे तो और क्या कर रहे हैं, हमें और आपको बांटने की कोशिश नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। कोई अगर मुसलमान हिंदू पर अटैक करता है, किसी और धर्म के लोगों पर अटैक करता है, किसी धर्म स्थलों को छेड़ता है, उनको आप सजा दीजिए, कोई भी धारा लगाइए, जेलों के सलाखों में बंद कीजिए। हम मानते हैं, हम मुल्क के आईन को मानते हैं, लेकिन किसी के ऊपर किसी को लाकर पेश करना कि उनकी वजह से ये ऐसा काम किया है और उनके लिए किसी और को जेलों के सलाखों में बंद कर देना, मेरे भाइयों ये कहां का इंसाफ है। इससे पहले भी किसी ने कहा था, जहरीला बयान दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर को जलाया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाए और उनको जलाए जाए। मेरे भाइयों उनके ऊपर एफआईआर नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, अगर किया भी गया तो दिखावे के लिए, चंद दिनों के लिए, क्योंकि उनके पास A to Z मेरे भाइयों Z+ की सिक्योरिटी दिए जा रहे हैं, उनके रक्षा किए जा रहे हैं, उनके वो मुहाफिज बनकर भी उनके हिफाजत किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको सोचने वाली बात है, हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों हम सब
तमाम देशवासियों से ही अपील करेंगे, हम सबका एक ही नारा है, जो ये नारा सबका साथ सबका विकास, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रदेश में हो, अगर ये नारा किसी का है सबका साथ सबका विकास, अगर वो नहीं करता है तो उनका नारा हम झूठा साबित करेंगे। लेकिन हम और आप ये नारा देंगे, वी यूनाइटेड बी स्टैंड, वी डिवाइडेड बी फॉल। हम इत्तेहाद से रहेंगे तो खड़े रहेंगे, हम अगर बढ़ जाएं तो हम गिर जाएंगे। वही यूनाइटेड बी स्टैंड, अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही चंद शब्दों के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। आदमी का मजमा नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, इसलिए दिल गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने दो चार बातें आपके सामने रखी है। इस्लाम की